اور انہوں نے پوچھا کہ بچے اور بچیاں نرسری اور اسکول میں جاتے ہیں، ان کی تعلیم پر گفتگو کریں۔ اور دیکھیں تعلیم پر گفتگو کیا کرنی، بات بڑی سمپل ہے۔ نرسری اور سکولوں کی تعلیم ہماری اسلامی تعلیم تو نہیں ہے، اس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے، کلچر وہ نہیں ہے، ماحول وہ نہیں ہے، سسٹم وہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں انسان کے ٹارگٹس بڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو زیادہ پرتکلف کہہ لیں یا آرام دہ یا زیادہ راحت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو اپنے آپ کو تھوڑا کرنا بھی پڑتا ہے۔ اور جب بچے نرسری اور سکول میں جاتے ہیں تو ان کی تعلیم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ صاف ظاہر ہے وہ دینی تعلیم تو نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو دینی ماحول وہاں پہ میسر آئے گا۔ اسلامک کنٹریز کے اندر جہاں تعلیم بچے پاتے ہیں، بچیاں پاتی ہیں، وہاں ان کو تعلیمی مدرسے، مدارس اور سکولز اور یونیورسٹیز اور کالجز سے ماحول بہت کچھ دے دیتا ہے۔ اخلاقیات کی دولت ملتی ہے، بڑے کا احترام کرنا، چھوٹے پہ شفقت کرنا، اساتذہ کا احترام، فیملی کے حقوق، رشتہ داروں کا تقدس اور وہ تمام رشتے جن کا اسلام نے بڑا ایک حسین ضابطہ اخلاق دیا ہے، ان کے بارے میں وہ ادارے بھی بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ اور بچے کو پڑھے بغیر یا بچی کو وہ چیزیں اس کے ذہن میں مستحضر ہو جاتی ہیں اور اس کے انتہائی پیارے خیالات کے ساتھ وہ ایک پیاری سی تصویر بچے یا بچی کے ذہن میں بن جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس کو حیا کی دولت ملتی ہے، شرم کی دولت ملتی ہے، اس کو ایک ایسا جذبہ مل جاتا ہے جو اس کو ہر معاملہ میں ایک رشتے کے حیا کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہاں پر یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اسلام کا وہ عظیم پیغام جس کو حیا کا نام دیا گیا ہے، جو شرم کے نام پہ ایک جذبہ ہے جس کو شرم کا نام دیا جاتا ہے اور غیرت کا نام دیا جاتا ہے، عزت کا نام دیا جاتا ہے، یہ تمام جذبے یہاں پہ مفقود ہیں۔ لہٰذا سکول میں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی یہ بات مد نظر رہنی چاہیے سکول کے جہاں پازیٹیو بات ہے وہ یہ کہ سکولنگ اچھی ہے، تعلیم اچھی ہے، ٹیچرز تقریباً پروفیشنل ہوتے ہیں سکولوں میں، اور ماحول صاف ستھرا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے بجلی آتی ہے، وہ بھی صرف بل لینے کے لیے، تو یہ کچھ پلس پوائنٹس بھی ہیں۔ تو لیکن ان کے ساتھ جب آپ پلس پوائنٹس لے رہے ہو تو جو کمیاں ہیں وہ کمیاں بطور والدین کے آپ کو خود پوری کرنی ہیں۔ وہ ماحول دینی جو سکول سے نہیں ملا وہ آپ نے گھر سے دینا ہے، کلچرل کا وہ کلچر سسٹم جو اسلام نے دیا ہے وہ آپ نے گھر سے دینا ہے، اور وہ اسلامک ویلیوز جو سکول یا کالج یا یونیورسٹی سے نہیں مل رہی وہ آپ نے گھر کی 4 دیواری سے دینی۔ اور وہ کیسے ملیں گی؟ جب والدین اسلامائزیشن کے طریقے پر چلیں گے اور اسلامک کلچر کو اپنا لباس بنا کے گھر میں رہیں گے۔ یہ وہ کام ہے جو والدین سے نہیں ہو رہا، الا ماشاءاللہ اگر 1000 میں سے 1-2 فیملی کر بھی رہی ہیں تو وہ صاف ظاہر ہے اس کے رزلٹ معاشرے میں تو نظر نہیں آئیں گے، نہ کمیونٹی میں نظر آئیں گے، نہ آنکھ سے کچھ دکھائی دے گا، کیونکہ القلیل و کالمعدوم ویسے بھی عربی کا بھی یہ قانون سمجھیں یا ایڈیومیٹک فریز کے طور پہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ تھوڑی چیز تو پھر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تھوڑی چیز کا مطلب یوں ہی ہے جیسے نہ ہو۔ تو اگر 1000 میں سے 1-2 فیملیز گھریلو ماحول اسلامک کلچر کے مطابق دے رہی ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ والدین جو سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ایسی ہونی چاہیے وہ خود اپنی طرف سے کچھ بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں، اور یہ 99.9% یہی بات ہے کہ ہمارے UK ہو یورپ ہو، والدین صرف پیسے پر توجہ کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مالی طور پہ ہم نے اولاد کو مستحکم کر دیا تو ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، حالانکہ یہ بات ہے ہی نہیں سرے سے۔ جو یہ بات ہے یہ بات بالکل ہی الٹ بات ہے۔ زوال بندہ علامہ نے کہا تھا کچھ اور بات ہے تو جسے تو خود بھی سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری میں نہیں، پیسے کا نہ ہونا بندے کا زوال نہیں ہوتا، پیسہ نہ ہونا یہ بندے کو زوال سے شکار نہیں کر دیتا یا زوال کا شکار نہیں کر دیتا، بلکہ پیسہ نہ بھی ہو، انسان کے پاس اخلاقی قدریں مضبوط ہوں، معاشرہ کے پاس پیسے کی کمی بھی ہو، مگر وہ معاشرہ ذہنی، جسمانی، روحانی طور پر زندہ ہو،
تو وہ معاشرہ ناقابل تسخیر معاشرہ ہوتا ہے، وہ کمیونٹی ناقابل تسخیر کمیونٹی ہوتی ہے۔ ہم یک طرفہ ٹریفک چلاتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ دوسروں پر ڈالتے ہیں، کبھی سکول پر، کبھی مسجد پر، کبھی مساجد کی کمیٹیز پر، کبھی اساتذہ پر، کبھی ہمسایوں پر، کبھی کسی پر، کبھی رشتہ دار پر۔ اس طریقہ سے کبھی ریزلٹس پیدا نہیں ہوتے۔ ریزلٹس پیدا کرنے کے لیے خود جو کہتے ہو وہ خود بھی ہو جائیے، یہ ہم نے طریقہ نہیں اپنایا اور نہ ہی اپنا رہے ہیں۔ دوسری بات، مساجد اور مدارس کا جہاں تک تعلق ہے، لوگوں کی 99% لوگوں کی یہ مرضی ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے ترجمہ کی طرف بچے جائیں۔ تو ناظرین گرامی، میں عرض کر رہا تھا غلام سرور صاحب کے سوال کے جواب میں کہ ہمارے والدین اس بات پر توجہ، 99% تو والدین وہ ہیں جو سمجھتے ہیں صرف قرآن مجید پڑھ لیا اور وہ بھی مجہول طریقے سے پڑھ لیا۔ اور چونکہ صاف ظاہر ہے، میرا بھی 15-20 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے بچوں کو، تو یہ ایک خاص تجربہ ہے، اور سارے اساتذہ بھی جانتے ہیں، جتنے اساتذہ مدارس مساجد میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کا ایک اپنا رجحان ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، یہ ضرور پوچھیں گے کہ میرا بچہ یا بچی کتنا پڑھ چکا ہے، یہ کبھی نہیں پوچھا کہ کیسا پڑھ رہا ہے۔ ان کی توجہ بھی کتنے پر ہوتی ہے، اور 6 مہینے اندر اگر آپ ان کو بتا دیں جی 6 مہینے میں آپ کے بچے نے تو اتنے پڑھے، وہ خوش ہوتے ہیں۔ انہیں نہ کبھی خود ٹیسٹ کیا، چیک کیا، نہ کبھی پوچھا استاد سے کہ اگر پڑھ رہا ہے تو اس کی کتنی پروگرس کتنی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ محنت کرنے والے بندے کا ذوق بھی پھر وہ سمجھتا ہے کہ، اور یہ واقعتاً حقیقت ہے، محنتی بندے کی قدر نہیں ہوتی ہے، وہ ٹیچر ہو تب بھی، وہ مسجد کمیٹی کا کوئی کمیٹی فرد ہو تب بھی، یا وہ کمیونٹی کا کوئی بھی فرد ہو، اس کو اپریسیشن ہے ہی نہیں، ہمارے سسٹم میں نہیں ہے۔ 1-2 بندے کرتے ہوں تو الگ بات ہے، مگر ہمارا سسٹم گڈ ویلیوز کو اپریشیٹ کرنا، گڈ پرسنالٹیز کو اپریشیٹ کرنا، گڈ کنڈکٹ بیہیونگ والے کو اپریشیٹ کرنا، یا گڈ کوالٹی والے کو اپریشیٹ کرنا ہمارے کلچر کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایک نااہل بندہ ٹھیک ہے جو آگے سے بولے نہیں، بات نہ کرے۔ سمپل سی بات ہے، جو قابل بندہ ہوگا، قابل بندہ آپ کی ہر ہام نہ تو نہیں مانے گا نا، وہ تو آپ صحیح بات کو کہے گا یہ صحیح ہے، غلط کو کہے گا غلط ہے۔ لیکن ہمارا مزاج ہے، جیسے وہ کسی نے کہا چلی ہے رسم زمانے میں کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، کوئی کتنا بڑا قابل ہی کیوں نہیں ہے، جو بندہ بات کرا اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے سامنے ہاں ہی کرے، نو نہ کرے، اپنی کوئی دلیل بھی صحیح نہ دے۔ اور علامہ نے یہ بات بڑی مزے کی تھی کہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ شیطان نے بھی اپنی مجلس شورا سے یہ کہا تھا کہ ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو قیام کرنا آتے ہی نہیں ہے، یہ جھکی ہوئی قوم ہے، اس کو جھکا ہوا ہی رہنے دو، اور جھکنے پر ہی ان کو مزہ اور لطف آتا ہے۔ اور جو جھکنے سے اٹھانے کی بات کرے اس کو تو پتہ نہیں کیا کیا لیبل دیے جاتے ہیں۔ ہر کوئی جو بھی آتا ہے جھکنے کی بات کرتا ہے، جھکانے کی بات کرتا ہے۔ او اللہ کے بندو، قوم کو اٹھانے کی بات بھی کرو۔ کوئی تو ہو جو قیام کی عادت بھی ڈال دے، کوئی تو ہو جو قیام کی رسم کی طرف بھی لے کے چلے، لیکن نہیں، قیام کی طرف کون لے کے چلے؟ جو قیام کرتے ہیں ان کو بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے قیام کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کا ایک وہ سلسلہ ہے، وہ کمیونٹی لیول پر لے آئیں تب بھی، گھر کے لیول پر لے آئیں تب بھی، حقائق کی دنیا میں کوئی نہیں چلتا۔ کوالٹی والا بندہ اچھی بات بھی کرے گا، اور صاف ظاہر ہے وہ کرے گا ہی اچھی بات، مگر ہم اچھی کو چھوڑتے ہیں، ہم اپنی مرضی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اساتذہ کے بارے میں سلسلہ ہے، ہم دینی ماحول کو بالکل اینڈ پر رکھتے ہیں، دیگر معاملات میں ہم 20-20 پاؤنڈ ٹیوشن بھی دے دیتے ہیں، لیکن دینی معاملات کے لیے ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صاف ظاہر دینی معاملات میں بچے کمزور رہتے ہیں، بچے کمزور، بچیاں کمزور، اور اس پر پھر ستم والا ستم یہ کہ غیروں کے مدارس اور مساجد میں جا کے پڑھانا پڑتا ہے۔ کیوں پڑھانا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ ہماری اجتماعی جو کولیکٹیو اویئرنیس کا ہمارا سلسلہ ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں، ہم دوسروں کے ڈیپینڈنٹ ہیں، اور جتنے لوگ باتیں کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں وہ کیوں نہیں اس بات پر سوچتے؟ آپ کہیں گے جی میں نے تو ایک ایسا فلسفہ بیان کر دیا جس کا کوئی حل نہیں۔ حل ہے، حل یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماحول کے اندر رہ کر لوگ اپنے 10-10 15-15 کا پیرنٹس گروپ بنائیں، پیرنٹس ایسوسی ایشنز بنائیں،
اور وہ سارے مل کے اس میں ہر طبقے زندگی کے اس گروپ میں بندہ شامل کریں. مذہبی سکالر جو انگلش اچھی فلوئنٹ بولتا ہو, اس کو انگلش پر بھی عبور ہو, عربی بھی اچھے طریقے سے سمجھتا ہو, قرات سے واقف ہو, اس کو ایک گروپ میں شامل کریں. میتھ سائنس والے کو بھی شامل کریں. وہ 10-15 والدین مل کر اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں, تعلیم کا اہتمام کریں. مثلا اگر وہ 15 بچے ہیں یا 20 بندوں کا گروپ بنتا ہے والدین کا, اور اگر وہ 10-10 پاؤنڈ 20-20 پاؤنڈ ڈالیں گے تو 400 پاؤنڈ بنے گا ویک کا. اور 400 پاؤنڈ سے آپ اپنے مثلا 15-20 بندوں کے بچوں کی کلاس کا جتنا ٹاپ کا سسٹم بھی کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ دے گا. یہ میں ان والدین کی بات کر رہا ہوں جن میں اویئرنیس ہے, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور پھر ان کو پتا بھی ہوگا جب وہ اتنی اس انداز سے انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ انویسٹمنٹ پھر بچوں میں کام بھی آئے گی, دکھائی بھی دے گی. تو جہاں تک تعلق ہے مساجد کا, مدارس کا, وہ اجتماعی نظام ہوتا ہے. اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کڑتے ضرور ہیں, کومنٹ ضرور کرتے ہیں, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, مگر خود ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر ان کو کہا جائے اپنی ایکسپرٹیز پیش کریں, آئیں گے بھی 2-3 دن کام کریں گے پھر چلے جائیں گے. یہ مجموعی طور پر ایک چینج کی ضرورت ہے, اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, بالآخر کرنا پڑے گا. ورنہ کیا ہوگا کہ جو لوگ 1-2 باتوں کو لے کے بیٹھے ہیں ان کی وہ باتیں تو ضائع ہو جائیں گی. یہ کہنا کہ ہم صرف تعلیم وہاں سے دلواتے ہیں, جہاں سے تعلیم ملتی ہے وہاں سے کلچر بھی ملتا ہے, وہاں سے سوشلائزیشن ملتی ہے, وہاں سے انسان کو بیہیویئر ملتا ہے, انسان کو ایٹیچیوڈ ملتا ہے, ساری چیزیں ملتی ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہیں یہ تو بالکل وہی بات ہے کہ شوربے سے ناراضگی ہے اور باقی جو مزیدار سالن ہے, میں نام نہیں لیتا, اس سے ناراضی ہوں. یہ وہی بات ہے. جب انسان بچہ کسی ماحول میں ہوگا, بچے کی تختی صاف ہے, جو کچھ سنے گا وہ جب نکلے گا بدعت ہی کرے گا, شرک ہی کرے گا, انداز ہی بدل جائے گا. کبھی ایسا, بہت کم ایسا ہوا کہ جب آپ 6-7 سال ایک بچی کو اس ماحول میں رکھیں اور پھر سمجھیں کہ آپ اس کو بدل لیں گے, پھر یا تو اتنا ٹائم لگائیں نا بدلنے کے لیے. ایک پوائنٹ کو 6 سالوں میں بندہ سن کے بھی اتنا کچھ حاصل کر جاتا ہے, یا 5 سالوں میں یا 4 سالوں میں سن کے بھی اتنا حاصل کر جاتا ہے کہ اس کو چینج کرنے کے لیے پھر. اور اس کا حل یہی ہے, والدین کو خود بیدار ہونا پڑے گا. اور والدین کو خود بیدار ہو کر, اس میں صرف یہی نہیں کہ دینی طور پر ہم پیچھے جا رہے ہیں, علم کے طور پر بھی ہم پیچھے جا رہے ہیں. ہمارے بچے اور بچیاں وہ بالکل راہ راست سے ہٹتے جا رہے ہیں, اور وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف پڑھتے جا رہے ہیں. دنیا کا علم بھی ان کے پاس کم ہوتا جا رہا ہے. تو والدین کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے, دوسروں کو کہنے کی بجائے, یا تو خود اداروں میں انوالو ہوں, پڑھے لکھے لوگ, ڈاکٹرز, انجینئرز, ٹیچرز, یا اچھے سوشل ورکرز جن کا بیدار مغز ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ٹیکنیکس کو جانتے ہیں, وہ اداروں میں انوالو ہوں, مساجد کمیٹیز میں انوالو ہوں, انسٹیٹیوشنز میں انوالو ہوں, یا خود ایسے انسٹیٹیوشن ڈیویلپ کریں جن کے اندر ٹاپ لیول کی تعلیم ہو, دین کی بھی اور جو ہماری عصری تعلیم ہے, پریویلنگ سسٹم تعلیم کا جو اس ملک کا ہے, وہ نیڈز بھی پوری کرے. اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو ٹیوشنل سسٹم یا آف ٹائم جو اسکول ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے لیے سب کے لیے ضروری ہے کہ والدین کی بنیادی سوچ ڈیویلپ ہو, اور کچھ لوگ مخلص ہو کر اس کی طرف قدم بڑھانے کے لیے آگے بڑھیں. اور یہ کرنا پڑے گا, جب تک کوئی نہیں کرے گا تب تک حالات اسی طرح کے رہیں گے. اللہ پاک ہمیں شعور بھی دے اور اس پر عملی اقدامات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.